بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے کا اکثر حصہ گزر چکا. آج 18ویں رمضان ہے اور 2 دن کے بعد یہ مغفرت کا عشرہ بھی گزر جائے گا، اور پھر تیسرا عشرہ جو آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے وہ شروع ہوگا. آج تیسرے عشرے کے متعلق گفتگو کرنی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ انتہائی اہم ہے. یہ پورے رمضان کا خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ اگر کسی نے ان 20 دنوں کے اندر قدردانی نہیں کی، اگر وہ اب بھی متنبہ ہوتا ہے اور صرف اگر وہ آخر عشرے کی قدر کر لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. اور چونکہ شب قدر آخر عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں یقینی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر کا ہونا یقینی ہے. اور اگر اس رات کے اندر عبادت کے ساتھ گزار لیا تو گویا کہ اس نے 83 سال کی عبادت کی. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سورت کی تلاوت کی گئی اس پوری سورت نازل فرمائی، اس کا نام ہی سورہ قدر رکھ دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اور خود اللہ سوال کرتے ہیں: وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کیا چیز ہے، آپ کو خبر بھی ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں: لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اس سمجھنے کے لیے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. کتنا بہتر ہے؟ 2000، 5000 یا 10000، اس کا حقیقت علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن صرف ایک مثال دے دی. اور مفسرین کہتے ہیں کہ خیر کا لفظ یہ وہاں استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر جہاں بہت زیادہ کثیر تعداد میں پائے جائے. 19، 20، 21، 22 کا فرق ہو تو وہاں خیر کا لفظ استعمال نہیں ہوتے. تو قرآن کریم نے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب کتنا بہتر ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. جتنا بندے کا اخلاص ہوگا، جتنی تڑپ ہوگی، اس کے اعمال کا وزن اتنا بڑھ جائے گا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور خود جبریل علیہ السلام، روح القدس سے یہاں مراد ہے جبریل علیہ السلام، وہ خود بھی آتے ہیں اللہ کا حکم لے کر. اور یہ رات سلامتی والی ہے، اور یہ رات حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک رہتی ہے. یعنی پوری رات جو ہے شب قدر کی رات یہ سلامتی، رحمتوں، برکتوں والی رہتی ہے.
دراصل ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جنہوں نے 1000 سال عبادت کی تھی۔ جب اس کا ذکر آیا تو صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ اس امت کی عمر تو اتنی لمبی نہیں ہے، تو پھر ہم تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے، ہماری عبادت ہے 1000 سال عبادت۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے رات میں جہاد کرتے تھے اور رات میں قیام اللیل کرتے تھے، عبادتیں کرتے، اور 1000 سال انہوں نے ایسی گزار دی۔ تو یہ صورت نازل ہوئی جس میں خبر دی گئی کہ اگر تم صرف اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے، اگر اس رات کے اندر عبادتیں کر کے گزار دیے تو گویا کہ ایسا ہے تم نے 83 سال عبادتوں میں تمہاری گزر گئی۔ اور چونکہ اس میں کتنے مہینے ہوں گے، اگر کسی کو شب قدر کی رات 10 سال مثال کے طور پر اگر 10 رمضان المبارک ملے اس کو اپنی زندگی میں، اور اس کو 10 سال شب قدر کی رات میں ملی، اور اس رات میں اگر اس نے عبادت کر کے گزار دیا ہے تو اس کو اگر ہم جوڑنا چاہیں تو کتنے مہینے ہو جائیں گے؟ 1000 مہینے عام طور پر جب کاؤنٹنگ کریں گے 83 سال کی عمر بیٹھتی ہے، اور 10 سال میں 83 سال کو کاؤنٹنگ کرو تو 1000 ہو جائیں گے نا، نہیں ہوتے؟ تو اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک رات میں، پچھلی امتوں میں جن لوگوں نے 1000 سال عبادتیں کری اس کو ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب دے رہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ رات عبادتوں میں گزرنی چاہیے، لیکن وہی گزارتا ہے اس لیے کہ چونکہ یقینی نہیں ہے تو کم از کم انسان آخر عشرے کی 5 طاق راتوں میں جاگ کر گزارے عبادتوں کے ساتھ۔ اور بہت سے الحمدللہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اب بھی موجود ہیں، جو پورا رمضان المبارک کے رات کے اندر شب بیداری کرتے ہیں۔ بہت سے ابھی بھی بندے ایسے ہیں، پورا رمضان رات کے اندر شب بیداری کرتے ہیں اور سو کر نہیں گزارتے، پوری رات ان کی عبادتوں میں گزرتی ہے۔ اور رات ہم لوگ تراویح جو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر سب بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں، ان کے یہاں یعنی 3 گھنٹے تراویحوں میں لگاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تہجد کی نمازیں ایسی نہیں ہوتی، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے، اور پھر وقت بچ جاتا ہے تو تسبیحات میں وقت لگا دیا، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہوتا ہے، پھر صبح صادق ہو جاتی ہے۔ تو پوری رات ان کی مغرب سے لے کر صبح صادق تک، فجر کی اذان تک عبادتوں میں رہتے، اور اس کے بعد آرام بھی کرتے ہیں۔ تو کب فجر کی نماز پڑھتے فوراً نہیں سو جاتے، جیسے کہ ہم لوگ سحری کے کھانے کے لیے ذرا پہلے اٹھ گئے تو فجر کی نماز کے بعد ہی سونے کا تقاضا ہو جاتا ہے، اشراق کی نماز گول کر دیتے ہیں، نہیں، اشراق کی نماز ادا کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر سوتے۔ اب بھی ایسے بندے ہیں، اور حقیقت میں ان لوگوں کے دلوں کے اندر رمضان المبارک کی حقیقت اور ان کی اہمیت دلوں میں بیٹھ گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے میں جتنی عبادتیں کرتے ہم نے دیکھا ہے آپ کو، اتنی عبادتیں کرتے آپ کو دوسری اور دنوں کے اندر نہیں دیکھا گیا۔ آپ رمضان المبارک میں خاص طور سے آخر عشرے کے اندر عبادتوں میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، اگر چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ نے آپ کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، اور اللہ نے آپ کے لیے پچھلے اور اگلے تمام گناہ کا معافی کا اعلان کر دیا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کی عبادتوں میں تھکا رہے ہیں۔ تو ایک میسیج ہے امت کو کہ رمضان المبارک کی حقیقت کو سمجھو کہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور کتنی فضیلتیں اور برکتیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اس کی برکتوں سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس ماہ مبارک کی قدردانی کرے گا۔ اور چونکہ اب اس مبارک مہینے کا اکثر حصہ گزر گیا، اب جو 10-12 دن بچے ہیں اس کی پہلے سے زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے،
اس لیے کہ اخیر کا اعتبار ہوتا ہے، ہر عمل میں اخیر کا اعتبار ہوتا ہے۔ پہلے سے عبادتیں کرتے تھے، اخیر میں آ کر سست پڑ گئے تو شاید وہ سستی جو ہماری پچھلی عبادتوں میں لے کے ڈوب جائے گی۔ اخیر کا اعتبار ہوتا ہے، اور عام طور پر اللہ حفاظت فرمائے اخیر میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ عید کی تیاریوں میں اور شاپنگ میں لگ کر کیا کر دیتے ہیں، پورے مہینے جو کچھ عبادت کرتے ہیں وہ بھی ختم کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہو رہا ہے، عید کی تیاریوں میں اپنے بچوں پوری فیملی کے کپڑوں کے لگنا اور شاپنگ میں لوگ جن کو ضرورت بھی نہیں ہوتی، چونکہ بازاروں کے اندر رونقیں ہوتی ہیں، ان بھیڑ میں جو ہے گھسنے کی کوشش کرتے، دھکے کھاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی جو کچھ برکتیں تھیں وہ ختم کر لیتے۔ تو آخر عشرہ جو یہ آ رہا ہے 2 دن کے بعد، یہ انتہائی بہت ہی اہم ہے۔ اس کو غفلت کے ساتھ گزارنا یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے محرومی ہے، اور انہی 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہوگی، اور ہر سال شب قدر گھومتی رہتی ہے، ایک ہی رات میں نہیں آتی۔ عام طور پر عوام کے ذہنوں میں جو دماغ میں ہے کہ وہ 27ویں کی شب قدر ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ عوام کے ذہن میں ہے، اکثر علماء کرام نے 27ویں شب کو قرار دیا ہے، لیکن کوئی حتمی نہیں، کوئی یقینی نہیں، اور ہر سال الگ الگ رات میں آتی ہے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں شروع میں بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس کا علم دے دیا گیا تھا، آپ کو یقینی طور پر اس رات کا علم دے دیا گیا تھا کہ فلاں رات رمضان المبارک کی فلاں رات شب قدر ہوگی۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ اسی کی خبر دینے کے لیے صحابہ کرام کو آپ باہر نکلے، تو جیسے آپ مسجد سے باہر نکلے تو 2 آدمی جو ہیں جو آپس میں جھگڑ رہے تھے، کسی بات میں ان پہ انمن ہو گئی تھی، تو آپ وہاں کچھ دیر کھڑے ہو گئے۔ اس کچھ دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، اللہ کی حکمت کہ آپ سے اس کا علم اٹھا لیا، بھلا دیا گیا آپ کو، اللہ کی حکمت۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھگڑا کتنی نحوست کی چیز ہے، کہ ایک بہت ہی اہم چیز جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہنوں سے بھلا دیا گیا۔ اور ایک دوسرا شاید اس میں فائدہ یہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے ایک حکم میں ہزاروں حکمت ہو، اگر معلوم ہو جاتی مثال کے طور پر ہمیں کہ 21ویں کو شب قدر ہے یا 23ویں کو شب قدر ہے، تو لوگ کیا کرتے، ہم لوگ جیسے آج کل سست کاہل لوگ کیا کرتے، جیسے معلوم ہو گیا کہ 23ویں کی شب قدر یقینی ہے تو 23ویں کی رات کو جاگ لیتے، باقی راتوں میں کیا کرتے، آرام سے کھراٹے مار کر سوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا چھپا دیا، معلوم نہیں ہے، اب تلاش کرو، 21 میں جاگو، 23 میں جاگو، 25 میں جاگو، 27 میں جاگو، 29 میں جاگو۔ اور اس بہانے سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے، جن کے دلوں کے اندر آخرت کی قدر ہے اور اس نیک اعمال پر جو ثواب ملنے والا ہے، جس کے دلوں کے اندر یہ قدر ہے، وہ جاگتے ہیں الحمدللہ، اور صرف جاگتے نہیں، وہ عبادت کر کے جاگتے ہیں۔ اور بہت سے اللہ کے نیک بندے جو ہیں پوری رمضان جاگتے ہیں۔ اس میں اللہ کی حکمتیں تھیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم دیا گیا تھا، پھر اس کو آپ سے بھلا دیا گیا۔ حالانکہ ایک عجیب بات ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ اس کو یاد کرنے کے لیے دہراتے تھے زبان پر، تو اللہ نے کہا نہیں، اس کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ تو جو قرآن آپ پر نازل ہوتا تھا وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے۔ تو شب قدر حالانکہ آپ اتنے صحیح ہونے کے باوجود پھر بھلا دینا، تو دراصل اصل میں اس میں حکمت یہ تھا کہ امت اس کی تلاش میں کچھ جستجو کرے، کچھ محنت کرے، تاکہ اس کو ظاہر سی بات ہے رات میں وہ جاگے گا، رمضان المبارک میں 5 راتیں جاگے گا، 5 راتوں میں اگر وہ عبادتیں کرے گا تو نام اعمال کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ تو بڑھے گا۔ ایک رات کے اندر جاگ کر عبادتیں کر لیتے، باقی راتوں میں سو جاتے، تو اس رات کی برکتیں جو ہیں اس سے محروم ہو جاتے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کی ہر سیکنڈ، ہر
منٹ ہر دن ہر رات کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں. یوں تو پورا سال اللہ کی رحمتیں برستی ہی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں. چنانچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان مبارک کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ہے، ان 7 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی خاص رحمت رمضان مبارک کے اندر برستی ہے. اور اس مبارک مہینے میں ایک وقت ایسا ہے جو روزے دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. افطار کا وقت تو مشہور روایت ہے، لیکن اس کے علاوہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دعا ضرور روزانہ قبول ہوتی ہے روزے دار کی. جو روزہ نہیں رکھتے، جو تراویح کی نمازیں نہیں پڑھتے، ان کے لیے تو رمضان و غیر رمضان برابر ہے. اللہ ایسے لوگوں کو جو ہے ہدایت عطا فرمائے، ان کے لیے اس سے بہتر مغفرت کا سامان کب ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ایسے بندوں کو، اللہ تو اپنے بندوں کو جنت کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بندہ بیچارہ روزہ نہ رکھ کر، تراویح کی نمازیں نہ پڑھ کر، یہ جو ہے خود جہنم کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. اللہ تو رمضان مبارک میں کیا کرتے ہیں، جہنم کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کے 8 کے دروازے کھول دیتے ہیں، تاکہ میرے حبیب کی کوئی امتی، میرا کوئی بندہ جہنم کے اندر نہ جائے. میں اسے جنت، رمضان کا مہینہ اس امت کو اسی لیے دیا ہے، اللہ سب کو معاف کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو اس ماہ مبارک کی ناقدری کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم کا دروازہ خود کھٹکھٹا رہے ہیں اور وہ جانا چاہتا ہے. اللہ معاف کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ مغفرت کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ جنت کے اندر داخل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ وہی کہاوت ہے نا، جو ہم ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. اللہ بہانے سے دینا چاہ رہے جنت کو. تو یہ اخیر عشرہ، یہ ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ اس کو ہم عبادت کے ساتھ گزاریں. اس میں غفلت کے ساتھ اس کو گزارنا اور اس میں کسی طریقے کے کوتاہی برتنا ہمارے لیے بہت بڑی محرومی کا سبب ہوگا. اب کرنا کیا ہے، چونکہ اس ماہ مبارک کو قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام آسمانی کتابیں اس ماہ مبارک میں نازل ہوئی، اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. اس لیے کہ تمام ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں. قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو سیکھیں. جس کو پڑھنا آتا ہے اس کو قرآن کے پاک ہی کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کے اندر اپنے دیگر وظائف کو بند کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور جو آپ کے اوراد و وظائف ہوتے تھے ان کو رمضان میں بند کر دیتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے. اور جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کیا کرے، اس کو تو سیکھنا ہے. اور نہیں سیکھ سکتے تو کل قیامت میں اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا. کوئی عذر نہیں چلے گا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم نے نہیں سیکھے تھے. یہ عذر کل قیامت میں اللہ کے سامنے چلنے والا نہیں ہے. نہ مرد کا چلے گا نہ عورت کا چلے گا. تو قرآن کریم سیکھنا بھی ضروری ہے. دوسرا عمل ہے استغفار. استغفار کثرت کے ساتھ کریں. جتنی کثرت کے ساتھ استغفار کر سکتا ہو خوب کریں. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے کہ ہمارے نبی کے ہم پر احسانات اتنے ہیں کہ ہم ان احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن درود پاک پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ ہماری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ جائے گی. تو ہر ایک امتی کا لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے. جو درود یاد ہے، سب سے افضل درود وہی ہے جو ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. ورنہ بہت چھوٹی سے چھوٹی درود ہے، صلی اللہ علیہ نبی الامی، چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے پہلا کلمہ استغفار، پہلا کلمہ درود پاک، اور ہو سکے تو تیسرا کلمہ کریں. یہ 4 تسبیحات ہیں
کم از کم ہم ان کو ان اخیر اشروں کے اندر پورا کثرت کے ساتھ ان تسبیحات کو ہم کریں، تو ہمارا جو یہ رمضان کا مہینہ انتہائی ہمیں بہت کچھ فائدہ دے کر جائے گا، اور ہم اس کی برکتوں سے اور اس کی فضیلتوں سے ہم بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یا پھر صرف روزہ رکھ کر اور پورا دن سو کر گزار دیے تو گناہ تو نہیں کرے، لیکن زیادہ نام اعمال میں کچھ کمائی نہیں۔ روزہ بھی رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ اپنی ہمت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اپنی ہمت کے مطابق کوشش کرنی ہے کہ ہم اب تک جتنی عبادتیں کر رہے تھے اس عبادتوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اشراق کی نماز نہیں پڑھ رہے تو اشراق کی نماز پڑھنا، شاشت کی نماز نہیں پڑھ رہے تو پڑھنا، تہجد کی نماز 2 پڑھ رہے تھے 4 پڑھ رہے تھے، اس میں اضافہ کرنا، 8 تک جانا، 12 تک جانا۔ اوابین کی نماز نہیں پڑھ رہے تو اب تو پڑھنا۔ یہ فضیلت تو پہلے بھی آ چکی تھی، گزشتہ جو میں بتایا گیا تھا کہ اس ماہ مبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہوتا ہے، تو ثواب ایک بٹورنے کا اور کیا لوٹنے کا زمانہ ہے۔ ابھی کل ہی ایک صاحب کوئی پیسے بانٹ رہے تھے، وہاں کیسی بھیڑ لگی تھی، اسے اس کا نفع جو ہے سامنے دکھ رہا ہے، لیکن اللہ اس مہینے کے اندر اعمال کا ذخیرہ جمع کرنے کو ایک اعلان یوں کہ انبار لگا رہے ہیں کہ فرضوں کا ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور ایک نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، جو غیر رمضان میں نہیں ملیں گے۔ تو اس ماہ مبارک میں انسان نفل کو کیوں چھوڑے؟ غیر رمضان میں ہم نہیں پڑھتے، کم از کم اس رمضان مبارک میں کوئی نوافل ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے، نہ اوابین چھوٹے، نہ چاشتہ کی نماز چھوٹے، نہ اشراق کی نماز چھوٹے، اور تہجد کی نماز تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ اور تہجد کی نماز کا ہم رمضان میں عادت ڈال کر پورے سال کے لیے اس کی عادت بنا لینی چاہیے کہ رمضان المبارک میں اگر سحری کھانے کی برکت سے تہجد کی نماز کی 2-4 رکعتیں اگر توفیق ہوئی تو یہ توفیق جو ہے ہمارا پورا سال رہے۔ اور الحمدللہ جو لوگ رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز کی توفیق پڑھ لیتے ہیں پورا مہینہ، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیر رمضان میں بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جو رمضان المبارک میں اشراق کی پابندی کر لیتے ہیں وہ غیر رمضان میں بھی پڑھ لیتے ہیں پورا سال۔ جو رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ چاشتہ کی نماز کی پابندی کر لیتے ہیں وہ غیر رمضان میں بھی کر لیتے ہیں۔ جو رمضان المبارک میں اوابین کی نماز کی پابندی کر لیتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے غیر رمضان میں بھی چاہے 2 ہی رکعت پڑھتا ہو لیکن توفیق دے دیتا ہے اللہ۔ رمضان المبارک کی برکت ہے، برکت یہ نہیں ہے کہ 1000 ہے تو 2000 ہو جائے گا، یا 5000 ہے تو 10000 ہو جائے گا۔ یہ تو بات روایت کے اندر ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا رزق رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں دسترخوان پر ایک غریب سے غریب آدمی جو غیر رمضان میں نہیں کھاتا، اللہ روزے کی برکت سے رمضان میں کھلاتا ہے۔ وہاں کے آپ شہروں کے اندر جا کر دیکھو، آپ قریوں میں بھی ہوتا ہے، شہروں میں بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے مسجدوں کے اندر افطاری میں خوب پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، بریانی بھی کیا کہ کتنے 10 آئٹم رہتے ہیں، جو ایک غریب آدمی بیچارہ پورا سال نہیں کھاتا، لیکن اللہ اس رمضان مبارک کی برکت سے اسے کھلاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، اور اس چیز کا ہم لوگ کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں رمضان کے اندر کہ اللہ ایک نہیں کئی آئٹم روزانہ کھلا رہا ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے آخر عشرے میں ایک عمل اور بھی ہے جس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ اعتکاف کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہترین موقع ہے، اللہ کو اپنا بنانے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے، اللہ کے خاص مقرب بندوں میں شامل ہونے کا ایک بہترین موقع ہے اعتکاف، اور شب قدر کو حاصل کرنے کا ایک آسان ذریعہ ہے۔
اس لیے کہ معتکف جب مسجد کے اندر آ جاتا ہے، سونا بھی اس کی عبادت، کھانا بھی اس کا عبادت۔ اگر وہ شب قدر میں عبادت نہ بھی کیا، اگر سو کر گزار دیا تو بھی عبادت میں لکھا گیا، اور 83 سال کی عبادت لکھا گیا اس کے نامہ اعمال میں۔ اور ایسا ہوتا نہیں، کچھ نہ کچھ عبادتیں کر لیتے ہیں، لیکن اگر بالفرض معتکف سو کر بھی گزار دیا رات کو تو 83 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو مسلسل آپ نے 10 سال اعتکاف کیا، اور جس سال آپ کا وصال ہوا آپ نے اس مبارک مہینے میں 2 عشرے کا 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پورے محلے میں سے اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو پورے محلے سے سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر ایک آدمی کا بھی اعتکاف صحیح نہیں ہوا تو پورے محلے کے لوگ گنہگار ہیں۔ تو 2 دن کے بعد وہ عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ 20 رمضان کو غروب بے آفتاب ہونے سے پہلے معتکف کو اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر داخل ہونا ہے۔ اور جو عورتیں بیٹھنا چاہتی ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر ایک جگہ جہاں پر نماز پڑھتی ہیں اس جگہ کو متعین کر لیں، وہیں پر اعتکاف کریں۔ وہاں بلا ضرورت کھانا بھی کھانا ہے تو اسی جگہ پر کھا لیں، صرف ضرورت کے تحت وہ جگہ کو چھوڑ سکتی ہے۔ تو ان کے لیے تو اور آسان ہے کہ ایک جگہ گھر میں متعین کر لی، یا جس جگہ پر روزانہ نماز پڑھتی تھی اسی جگہ کو متعین کر لے، وہی ان کے لیے مسجد ہے، اور ان کو وہی ثواب ملے گا جو مرد مسجد میں آ کر ثواب کریں گے۔ کہ اعتکاف کے اندر آتا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ معتکف سے جہنم کو 2 خندقیں دور کر دے دے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 10 خندقیں دور کر دے دے۔ اور ایک خندق کی مسافت کتنی ہوگی؟ جتنا زمین و آسمان کی مسافت ہے۔ تو اس کا تو جہنم میں جانا بہت مشکل ہے۔ یوں سمجھیے معتکف پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے جنت بک کر دی جاتی ہے، بک ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط ہے کہ اعتکاف صحیح ہوا ہو، مسجد کا ادب و لحاظ رکھا گیا ہو، اور پھر اس کے دلوں کے اندر قدر ہو اور ایمان کے ساتھ اس کی موت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کی جنت پکی۔ تو اعتکاف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب ترین اعمال میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، موقع ہے، اور شب قدر کو بھی حاصل کرنے کا ایک بہترین بہانہ ہے کہ معتکف کو شب قدر ضرور ملتی ہے۔ تو اتنے بڑا ثواب، اتنا بڑا خیر، جن کو استطاعت ہے جو بیٹھ سکتے ہیں بالکل بیٹھنا چاہیے۔ اتنے بڑے خیر کو یوں کہ چھوڑ دینا سمجھے بہت بڑی محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ ایک خالی آدمی وقت کہیں نہ کہیں گزر جائے گا، کام بھی نہیں ہے، جھمیلے بھی نہیں ہیں، تو بالکل ان کو کیا ہے، مسجد میں آ کر 10 دن 10 رات اللہ کے لیے قربان کر دینا چاہیے۔ میں خود ایک ہر سال تمنا کرتا ہوں لیکن صورتیں نہیں بن پاتی، اور الحمدللہ میں نے جب پڑھائی کے زمانے میں اپنے حضرت کے ساتھ ہر سال رمضان میں ان کے ساتھ گزارتا ہوں۔ حالانکہ اللہ اگر میں چاہتا تو کہیں جا کر سنا کر پیسے کما سکتا تھا تراویح کے، لیکن نہیں جاتا تھا۔ ان کے ساتھ بیٹھنے کے شوق میں ہم وقت گزارتے تھے، اور جس سال میں جب پڑھ کر اپنے گاؤں 1-2 مرتبہ اپنے گاؤں میں مجھے تراویح سنانے کا موقع ملا تو میں خود اپنے گاؤں کے اندر مسجد میں اس زمانے کے اندر مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 2 سال جس وقت ہم تراویح سناتے تھے، چونکہ وہاں سہولتیں رہتی، کھانا پہنچانے والے لوگ رہتے تھے گھر میں، ہمارے بھائی تو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے، تو آرام سے ہم اتفاق کر لیتے۔ تو یہاں چونکہ صورتیں نہیں ہوتی بن پا رہی ہے، لیکن مجھے افسوس رہتا، ہر سال میں نیت کرتا ہوں لیکن مجھے اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اعتکاف کی قدر۔ اس کو اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی خیر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جن کو موقع ہے غنیمت سمجھنا چاہیے، اور کسی کے کہنے کا انتظار بھی نہیں کرنا
اس لیے کہ ہمارا مسئلہ ہے ہمیں اپنے طرف سے، اپنے فکر سے اور شوق سے بیٹھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بالکل یقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معمولی بہانے سے معاف کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ چنانچہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں جب معافی کا دروازہ کھلے گا تو معمولی بہانے سے لوگوں کی مغفرت کی جائے گی۔ جب اللہ کا دروازہ کھلے گا، معافی کا جب اعلان ہوگا تو معمولی بہانے سے لوگوں کی مغفرت ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کس کا کون سا عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہے، وہی عمل اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور جو لوگ پہلے سے اپنے آپ کو نیک اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، خواہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک اس کا ناپسند تھا، وہی عمل اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کہ جب اللہ کی مغفرت، اللہ کا رحم و کرم کا دروازہ جب کھلے گا تو اس میں بڑے گنہگار تو چلے جائیں گے، لیکن شاید بہت بڑے جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے، نیک سمجھتے تھے، ایسے لوگ پکڑے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنے سے دوسروں کو بہتر سمجھنا چاہیے۔ اپنے عیوب پر نگاہ، اپنی کمزوری پر نگاہ، دوسرے کی برائیوں پر نہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کا اکثر حصہ گزر چکا، اب جو آخر عشرہ آئے گا اس میں غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا ہے، عبادتیں کر کے گزارنی ہے، قرآن کی تلاوتیں کر کے گزارنی ہے، اس کی قدردانی کرنی ہے۔ اور پچھلے 18 روز ہو گئے، اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، 12 دن ہے ابھی، اس میں ہم اپنی مغفرت کرا سکتے ہیں۔ اللہ آخر کا اعتبار ہوتا ہے، پیچھے کا نہیں۔ پیچھے کچھ کمی کوتاہی رہے گی، لیکن اگر ابھی بھی انسان متحرک اور متنبع ہو جاتا ہے اور اہتمام کے ساتھ عبادتوں میں لگ جاتا ہے تو پچھلی بھی کوتاہی اللہ معاف کر دے گا اور اس کے لیے مغفرت کا اعلان ہو جائے گی۔ تو آخر عشرہ ان 2 عشروں سے زیادہ اہم ہے۔ آخر عشرے کی جو طاقت بتا دی گئی کہ اس میں تو انسان بالکل گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اب ایک بہت بڑا فتنہ کیا ہو گیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اس میں روزے دار، پڑھے لکھے سب تنہائیوں کے گناہ میں لوگ اب زیادہ ملوث ہیں۔ ان موبائل نے جو ہے ایک اچھوں کی جو ہے برباد کر دیا۔ کیا پڑھا لکھا بہت سے اللہ حفاظت فرمائے، میرا دل تو بھی بھرا ہوا ہے، نکالوں گا تو اب برداشت نہیں کر پائیں گے ہم جیسوں پر، کہ جو لوگ ان ٹوپی داڑھی کو پہن کر، جبہ کو پہن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور تنہائیوں کے گناہ میں ایسے ملوث ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ جب ایسے لوگوں کا پٹارا کھلتا ہے تو پوری زمین جو ہے تعفن سے بھر جاتی ہے۔ لیکن خیر کا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے لیے کب وقت آ جائے، کس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کے گناہ پر تانا نہیں دینا چاہیے، اس لیے کسی کا وقت متعین نہیں ہے۔ اس حالات سب پر آتے رہتے ہیں، حالات انسان کے بدلتے رہتے ہیں۔ کسی کو توبہ کی توفیق مل گئی، پتہ چلا وہ گناہ تو معاف ہو گئے، جو لوگ تانا دینے والے ہیں وہی پکڑے چلے گئے۔ اس کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ تو تنہائیوں کے گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تنہائی کے وہ گناہ ہیں، کہتے ہیں اتنا خطرناک گناہ ہے کہ کہتے ہیں بسا اوقات جن گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے ان میں تنہائی کا گناہ بھی ہے۔ انٹرنیٹ کا غلط استعمال رمضان کے اندر انتہائی خطرناک ہے۔ ہمارے روزوں، تراویحوں اور قرآن کریم کی تلاوت کو برباد کر دینا ہے، اور معتکف کو تو بالکل نہیں کرنا ہے۔ انٹرنیٹ کے جہاں فائدے بھی ہیں، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جس کے پاس تقویٰ نہیں ہے، وہ اس کو استعمال صحیح نہیں کر سکتا۔ اللہ معاف فرمائے، لوگ فحش فلمیں دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پر رمضان کے مہینے میں،
فحشکاری کرتے ہیں، واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ حفاظت فرمائے. رمضان جیسے مبارک مہینے میں اس ماہ مبارک کی اگر ہم عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم گناہ تو نہ کرو. عبادت نہیں کر سکتے تو اللہ کو ناراض تو نہ کرو گناہ کر کے. تو تنہائیوں کے گناہ سے بچانا بہت ضروری ہے. آج جو ایک IPL کا ایک دھوم چڑھا ہوا ہے، اس نے بھی برباد کر دیا. اس میں تو ماشاء اللہ کچھ لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بھی حرام ہے. IPL کے چکر میں تراویح کی نمازیں نہیں پڑھ رہے. IPL کے چکر میں عشاء کی نماز ہی بہت سے لوگ چھوڑ رہے ہیں. قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے رمضان کے مہینے میں. کم از کم خدا کے واسطے یہ جو 10-12 روز بچا ہے، پہلے کیا کرے اللہ یہ نہیں. اگر 10-12 روزوں کے اندر بھی اگر ہم ان گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ گئے تو اللہ مغفرت کر دیں گے. اللہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کریم ہے. جب یہ کوئی بندہ کتنا بھی گناہ ہو گیا وہ اللہ سے ایک مرتبہ سچی دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور اس رمضان مبارک میں تو ایک آنسو کا قطرہ اگر ٹپک کر صرف ہماری رخسار پر آ گیا تو مغفرت تو یقینی ہے، جہنم کو اللہ حرام کر دے گا. یہ ماہ مبارک کا جو اخیر عشرہ ہے اور اس خاص طور سے اس کی جو طاق راتیں ہیں، ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہوگی. اس کو ہمیں عبادتوں کے ساتھ توبہ و استغفار کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں عبادت کر سکتے تو کم از کم گناہ نہیں کرنا ہے. گناہ سے اپنے آپ کو مکمل بچانا ہے، اس لیے کہ گناہ سے بچ جائیں گے تو وہی سب سے بڑا اس وقت ولی ہے. جو گناہ سے بچ رہا ہے وہی اس وقت کا سب سے بڑا ولی ہے. بہت بڑا چیلنج ہے گناہ سے بچنا. اس لیے کہ گناہ کے مواقع ہمارے پاس بہت ہیں. سب سے بڑا فتنہ اب موبائل کا ہوا ہے. جس کے پاس تقویٰ نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، یوں کہا جائے کہ جن لوگوں کے پاس خالی ہے، صرف کوئی ورک نہیں کر رہا ہے، صرف وہ بات کرنے کے لیے رکھا ہے، کوئی ورک نہیں کر رہا ہے، تو وہ لوگ موبائل کا استعمال صحیح نہیں کر رہے. جو لوگ چاہے جاب کر رہا ہو صرف ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، موبائل پر انٹرنیٹ پر کوئی کام کر رہا ہو تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا کہ کام غلط چیزیں کہاں جائے گا. لیکن جن کے پاس فضول اوقات رہتے ہیں، خالی وقت ہے، وہی لوگ اس میں غلط موبائل کا انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں. اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا ہی ہمیں اسی لیے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کر کے اپنے گناہوں کو پاک کرا لیں. اب ہمارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح ہو جائے اور ہمارے نے بھی کیا ہے اللہ اس مبارک مہینے میں مغفرت کے پروانے نصیب فرما دے. اللہ ہم دیکھ رہے لوگ کیسے پریشان حال ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہے. یہ تو چھوڑو، یہاں پھر بھی ہم لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ایسا رمضان کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جہاں ان نہتوں پر گولیاں داغی جا رہی ہیں. کھانے کے لیے بچے دوڑ رہے ہیں تو ان پر بمباریاں کی جا رہی ہیں. یہ سب ایک عجیب منظر ہے. جب دنیا کا حالات دیکھو، اپنے علاقے کے لوگ ابھی دیکھو بنگلور کے اندر سننے میں آئے لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں، پانی کے لیے مارے پھر رہے ہیں. بارش نہیں ہو رہی، لوگوں کا لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ گناہ کا نتیجہ تو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے، اللہ تیرے تو جب راضی ہوتا ہے تو تیری دلیل کیا ہے؟ مجھے کیسے معلوم ہو کہ آپ راضی ہیں اپنے بندوں سے؟ کہتا میری دلیل یہ ہے جب میں راضی ہوتا ہوں تو وقت پر جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش برساتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں اپنے بندوں سے تو اپنی رحمت کو روک لیتا ہوں. تو ان اعمال سے، ان حالات سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب گناہیں زیادہ ہو رہی ہیں. جس طریقے سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے ہم عبادت نہیں کر رہے.
جس طریقے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا اس طریقے سے ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے. جس طریقے کا جس دل جتنا تعلق جس درجے کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے تھا اس درجے کا تعلق ہمیں اپنے رب سے نہیں ہے. جس درجے کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی ہونی چاہیے تھی, اللہ کے دین کی عظمت ہونی چاہیے تھی, اتنی درجے کی محبت اور عظمت نہیں ہے, جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. خیر وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے جو اب ایام بچ گئے ہیں, جو راتیں بچ گئی ہیں, ہمیں اس کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غفلت سے, سستی سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں پہلے سے زیادہ اب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.